اگر کچرا دکھائی دے تو پانی چھان لیتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ غلطی مان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سمندر گہرے ہیں، کچھ لوگ کنارہ ہوتے ہیں، کچھ ڈوبنے والی جانوں کو تنکوں کا سہارا ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں دل میں چھپانے کے قابل۔ کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی، دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی۔ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بات نئی نسل کو سمجھانا پڑے گی کہ عریاں کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو کبھی بغاوت نہیں ہوتی۔ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ عشق کیا تھا ہم بھی راتوں کو جاگے تھے، تھا کوئی جس کے پیچھے ہم ننگے پاؤں بھاگے تھے۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ پردہ قید نہیں ہے، اس خوبصورتی کو چھپانا ہے جو چھپانے کے لائق ہے، تاکہ اس خوبصورتی کو صرف وہی دیکھ سکے جو اسے دیکھنے کے لائق ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں، شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں، لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے، نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں، تلخ لہجے، تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ خدا کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک
وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ حیرت ہے ایسے شخص پر جو گرد و غبار کے ڈر سے گاڑی پر تو کور ڈالتا ہے، مگر اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے، مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمینوں پر قبضہ کرتی ہیں۔ بانو قدسیہ نے کیا خوب کہا ہے، اگر کوئی تم سے محبت دینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ تمہیں ہے رشک میرے ارد گرد لوگوں پر، ہمیں یہ دکھ کہ کوئی ایک بھی ہمارا نہیں۔ بچھڑتے وقت تو آواز بیٹھ جاتی ہے، اسے لگا تھا کہ میں نے اسے پکارا نہیں۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑنا چاہیے، صرف اسی ایک جذبے سے ہی انسانیت منسوب ہے۔ ہاتھ سے نہ سہی، لفظوں سے ہی مرہم رکھتے رہیں۔ اے میرے رب، میں نے الحم سے لے کر والناس تک تجھے رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ آندھیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، سائے بھی راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو سچ بولتے رہنے کی قسم کھاتے ہیں، وہ عدالت میں گنہگار ہوا کرتے ہیں۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، وہ جو پتھر یوں ہی رستے میں پڑے رہتے ہیں، ان کے سینے میں بھی شاہکار ہوا کرتے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن جن کو رلا دیتی ہے، وہ ستاروں کے عزادار ہوا کرتے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں سدا پیاس کے صحرا چمکیں،
در حقیقت وہی فنکار ہوا کرتے ہیں۔ شرم آتی ہے کہ دشمن کسے سمجھے محسن، دشمنی کے بھی تو معیار ہوا کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں کہ نہیں۔ میں خود غرض نہیں ہوں، خوددار ضرور ہوں، لیکن سوچ کسی کی بدلنے کی حقدار نہیں ہوں۔ جو جیسا بھی چاہے سمجھے مجھے، میں ان کی رائے کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ ہدایت لفظ سننے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو اسے ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے کچھ مانگے نہ مانگیں، ہدایت ضرور مانگیں۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ رب العزت اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی راہ ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔